ایم راحت کے قلم سے ایک مشہور تحریر صدیوں کا بیٹا کا تھوڑا سا حصہ۔ لچی کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے نظر آنے لگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی شکل دیکھی اور پھر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، ڈر رہی ہے لچی؟ نہ جانے کون ہے مہاراج، لچی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی بھی ہو لچی، تو خوف زدہ مت ہو، ویسے میرا خیال ہے تیری بستی کے لوگ ابھی باز نہیں آئے، انہوں نے یہاں تک ہمارا پیچھا کیا ہے، یقیناً اب وہ کوئی اور شبہ لے کر آئے ہوں گے، لیکن اس بار میں انہیں معاف نہیں کروں گا، اس بار میں انہیں ایسا سبق دوں گا کہ وہ دوبارہ میری طرف رخ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے۔ دروازہ کھولو اور ورنہ توڑ دیا جائے گا، باہر سے پھر آواز آئی۔ تو اطمینان سے دروازہ بند کر لے لچی، باہر جو کھیل ہوگا اسے تیرا نہ دیکھنا اچھا ہے۔ لچی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، بھگوان تمہاری سہایتا کرے مہاراج، وہ بولی، اور میں نے اس کا شانہ تھپک کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ لمبے لمبے قد اور گھٹے ہوئے سر کے بڑی بڑی مونچھوں والے 3 آدمی تھے۔ ان کے پیچھے 20-25 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھے، گنڈاسے اور بھالے تھے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ لوگ بلا وجہ مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ دھرم سیوک، تجھے باپ کی سزا دینے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ لچی کو ہمارے حوالے کر دے۔ کیوں؟ اسے ستی کیا جائے گا۔ اس کا باپ کہاں ہے؟ اس نے دھرم سے بغاوت کی تھی، اسے قید کر لیا گیا ہے۔ کس کے حکم سے؟ میں نے گرج کر پوچھا۔ مہاراج ادھیرج جے راج کے حکم سے۔ جے راج کہاں ہے؟ باہر ہاتھی پر بیٹھے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم دونوں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے سامنے لایا جائے۔ اور تم مجھے لینے آئے ہو؟ ہاں، لچی کو باہر لاؤ، وہ ڈپٹ کر بولا۔ تم آگے آؤ، میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اور وہ دوسروں کی شکل دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھایا۔ تم اس معصوم سی لڑکی کی جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ اس کا پتی مر چکا ہے اور اب اسے اپنے پتی کی راکھ کے ساتھ ہی راکھ بننا ہوگا۔ پورے سنسار میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارا دھرم یہی کہتا ہے اور ہم دھرم سیوک ایسا کر کے رہیں گے۔ کیا تمہیں گرنتھ ناتھ کا حشر نہیں معلوم؟ ہم موچی ماتا کے پجاری ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو سنو دوستو، میں اب لچی کا محافظ ہوں، اس لڑکی کی زندگی کے لیے میں تم سب کو قتل کر سکتا ہوں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے سب سے پہلے میں تمہیں لچی کے نام پر قربان کرتا ہوں۔ میں نے لپک کر اس کی گردن پکڑ لی، حالانکہ وہ بھی خاصا قدآور تھا۔ لیکن تم جانتے ہو پروفیسر، میں کیا تھا؟ میری اب بھی یہی خواہش تھی کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں اور میرے منہ نہ لگے، اس لیے میں اس پہلے شخص کو ایسی موت مارنا چاہتا تھا کہ انہیں عبرت ہو۔ گردن سے پکڑے ہوئے شخص کو میں نے آسانی سے الٹا کر دیا اور اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی، پھر میں نے اسے درمیان سے چیر دیا۔ اس کے اڑتے ہوئے لہو نے میرا لباس خراب کر دیا۔ اس کی آخری چیخیں بے حد بھیانک تھیں، لیکن مذہب کے نام پر آنے والے پاگل جوش میں آ گئے۔ دونوں آدمی وحشیانہ انداز میں میری طرف بڑھے اور میرے گرز نما گھونسوں نے ان کے بھیجے نکال دیے۔ احاطے میں کھڑے ہوئے لوگوں نے جو ان تینوں کو مرتے دیکھا تو دیوانہ وار اپنے اپنے ہتھیار میرے اوپر تاک کر پھینکنے شروع کر دیے۔ بہت سے نیزے میرے بدن سے ٹکرائے اور نیچے گر پڑے۔ تب میں نے ان میں سے 2 بھاری تیشے اٹھائے اور آگے بڑھا۔ جن لوگوں نے اپنے ہتھیار میرے اوپر پھینک مارے تھے وہ نہتے ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور ہتھیار بند میرے مقابلے پر آ گئے۔ تب میرے دونوں ہاتھ کام کرنے لگے۔ ایک بار پھر مجھے قتل عام کا ناگوار فرض انجام دینا پڑا، لیکن میں نے خود تو دعوت نہیں دی تھی، جب وہ مرنے آ ہی گئے تھے تو پھر میں ان کی خواہش کیوں نہ پوری کرتا۔ چنانچہ آن کی آن میں نے احاطے میں گھس آنے والوں کی گردنیں ان کے شانوں سے جدا کر دی، ان کے اعضاء ان کے جسموں سے علیحدہ کر دیے۔ مرنے والے چیخ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، سرد ہو رہے تھے اور باہر کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ اندر جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے آدمی میری اور لچی کی لاشیں لیے ہوئے باہر آئیں گے اور ہم دونوں کو آگ کی نظر کر دیا جائے گا۔ لیکن دھرم شالہ کے احاطے سے میں برآمد ہوا اور میرے دونوں ہاتھوں میں تیشے تھے۔
جن سے خون دھاروں کی شکل میں بہہ رہا تھا اور میرے پورے کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دیوانے جے راج، میں نے سب بہادروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے جو اندر آئے تھے۔ کیا تو واپس جائے گا یا تیری بھی موت آئی ہے؟ میں نے اکڑ کر کہا۔ باہر والے چیخ پڑے تھے اور پھر ان کی چیخوں کے درمیان جے راج کی آواز گونجی، مار ڈالو، گھوڑوں سے روند ڈالو اسے، ایک ایک بوٹی کر دو، مارو مارو۔ اور گھوڑے میری طرف دوڑ پڑے، لیکن ان کی پہنچ صرف میرے قریب تھی، اور اس کے بعد تیشوں کی کاٹ تھی جو گھوڑوں کی مضبوط ٹانگوں کو موم کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ان پر بیٹھے ہوئے سوار اپنے اپنے ہتھیاروں سے حسب توفیق میرے بدن پر حملہ کر رہے تھے، اور ان حملوں کا نتیجہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے تھے، کیونکہ اوندھے منہ گرتے اور پھر میرے تیشے ان کے بدن کو کسی بھی جگہ سے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ اب ظاہر ہے اس افراتفری کے عالم میں یہ دیکھ کر حملہ تو نہیں کرتا تھا کہ تیشے کی دھار بدن کے کون سے نرم حصے کو تلاش کرے۔ ہاں، میری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ کوئی گھوڑ سوار دھرم شالہ کے بڑے دروازے سے اندر داخل نہ ہو سکے، اور اسی خیال کے تحت میں نے دروازے سے زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جے راج کو شاید اپنی بینائی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ آنکھیں مل مل کر دیکھ رہا تھا کہ اس کے سورما ہتھیار تول کر جاتے ہیں، اور بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے گھوڑے میرے بدن کو پرزا پرزا کر دیں گے، لیکن میں یوں ہی کھڑا نظر آتا اور گھوڑے کے بدن کے حصے مضحکہ خیز انداز میں اچھلتے نظر آتے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بینائی اسے دھوکہ نہیں دے رہی تو پہلے اس پر حیرت کا حملہ ہوا اور پھر خوف و دہشت کا۔ لیکن دوسری صورتحال بھی دلچسپ تھی۔ گھڑ سواروں کی جو درگت بنی تھی، اسے دیکھ کر پیادوں نے عبرت پکڑی اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا، لیکن چلاک لوگ اس خاموشی سے بھاگے تھے کہ جے راج کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ اب اس کی فوج صرف 3 آدمیوں پر مشتمل ہے، ایک ہاتھی بان اور 2 اس کے ملازم خاص جو اس کے عقب میں موجود تھے، اور ہاتھی پر مورچل کے فرائض بھول کر اب اپنی زندگیوں کی فکر میں تھے۔ ہاں، سواروں نے بہادری سے جان دی تھی، اور اب صرف وہ تھے جو میرے قریب آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ نکلنے کی فکر میں تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میرے سامنے اب کوئی مقابل نہیں رہا تھا، چنانچہ میں آگے بڑھا۔ پیادہ فوج کے سپاہی اب کافی دور نکل گئے تھے۔ مجھے چونکہ غصہ تھا اس لیے میں جے راج کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ نیچے اتر جے راج، کیا سوچ کر میرے سامنے آیا تھا؟ نیچے اتر، میں تجھے اس دلیری کا مزہ چھکانا چاہتا ہوں، میں نے تیشہ ہلاتے ہوئے کہا۔ حملہ کرو، قتل کر دو، جے راج دانت بیچ کر چیخا، لیکن نہ جانے اس نے کس سے یہ جملے کہے تھے۔ کوئی نہ آگے بڑھا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، اور اب تو وہ بری طرح بدحواس ہو گیا۔ ہاتھی چڑھا دو، ہاتھی چڑھا دو اس پر، اس نے خوف زدہ آواز میں کہا، اور مہاوت نے ہاتھی کو اشارہ کیا۔ خوفناک جانور سونڈ اٹھا کر چنگاڑتا ہوا میری طرف لپکا، اور میں نے تیشہ سنبھال لیا۔ وار تو میرے ہوتے ہی جچے تلے تھے۔ ہاتھی کی سونڈ کا ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا، اور خوفناک جانور نے ایک بھیانک چیخ ماری، اور اس کے بعد اس نے نیچے پھینک دیا اور پلٹ کر بھاگ نکلا۔ نیچے گرنے والے عجیب بے ترتیبی سے گرے تھے، لیکن میرے اوپر خون سوار تھا۔ میں نے ان کو ترتیب سے سلا دیا۔ جے راج کی گردن اچھل کر دور جا گری، اور باقی تینوں افراد کے اعضاء بھی میں نے ترتیب سے علیحدہ کر دیے۔ اب کوئی نہیں رہا تھا۔ ہاں، کچھ زخمی گھوڑے ضرور تھے جو اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی اس کوشش سے خاصی آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ انسانی بدن جو جاندار تھے ابھی تک اچھل رہے تھے۔ میں نے جلتی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا، اور پھر میرا گرم ذہن سرد ہونے لگا۔ جب کوئی مقابل ہی نہ ہو تو پھر غصہ باقی رہنے سے کیا فائدہ؟ میں نے دونوں تیشے پھینکے۔ سارے کپڑے پھر خراب ہو گئے تھے، اور اس بار ان پر خون کے بڑے بڑے چپکے جم گئے تھے۔ لچھی کمزور دل ہے، کیا وہ مجھے اس عالم میں دیکھ سکے گی؟ میں نے سوچا۔ بہرحال مجبوری تھی، مرنے والوں کے لباس بھی اس قابل نہیں رہے تھے کہ میں نے استعمال کرتا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے سوچا، اور پھر میں واپس دھرم شالہ کے اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں لچھی موجود تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ تب میں نے آواز دی، لچھی، اور ایسا لگا جیسے لچھی دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو۔ پھر زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ لچھی بے اختیار باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف ابھر آیا۔ پھر وہ بڑے دل دوز آواز میں چیخی، ہائے رام، ہائے رام، ہائے رام، مار ڈالا نا، ہائے رام،
اور وہ میرے خون آلود بدن کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے لپٹ گئی۔